اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 8واں اور آخری حصہ بیان ہوگا۔ پچھلی جو آڈیو نمبر 7ویں تھی وہ ہم نے جہاں پر اختتام کی تھی وہ تھی امام سجاد علیہ السلام کی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا۔ کیونکہ دعا بہت طولانی ہے تو میں عربی پڑھ بھی نہیں پاؤں گی اور اتنے اکثر صفحات لگانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بار الہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے بزرگی اور اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر شے پر نگران ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ایک اکیلا یکتا یگانہ ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بخشنے والا، انتہائی بخشنے والا، عظمت والا، انتہائی عظمت والا اور بڑا اور انتہائی بڑا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ جو بلند و برتر اور بڑی قدرت اور تدبیر والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو فیض رضا، مہربان اور علم و حکمت والا ہے۔ تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو سننے والا، دیکھنے والا، قدیم و ازلی، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم، دائم اور جاوید ہے۔ تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ جو کائنات کے دسترس سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود فہم و ادراک سے بلند ہے۔ تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو جمال و بزرگی، عظمت و ستائش والا ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا، بغیر کسی نمونہ اور مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی، بغیر کسی کی پیروی کیے موجودات کو خلعت وجود بخشا۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا، کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر اور کارسازی کی۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا، نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے، نہ کوئی تیرا دیکھنے والا، نہ کوئی تیرا مثل و نظیر۔ تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی اور لازمی، اور فیصلہ کیا وہ عدل کے تقاضوں کے عین مطابق، اور جو حکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا۔ تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں، نہ تیرے اقتدار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کی ایک مدت مقرر کی ہے، ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری ذات کو سمجھنے سے قاصر، تیری کیفیت کو جاننے سے عقل عاجز، تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا سکے۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد اور نہایت نہیں، کہ تو محدود قرار پائے، نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے، نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مد مقابل نہیں کہ تجھے ٹکرائے، اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آئے، اور نہ تیرا کوئی مثل نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق کائنات کی ابتدا کی، عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد قائم کی، بغیر کسی مادہ اور اصل کے اسے وجود میں لایا، اور جو بنایا اسے اپنے حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔ تو ہر عیب سے منزہ ہے، تیری شان کس قدر بزرگ، اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند
اور تیری حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکار کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے اے صاحب لطف و احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اے مہربان، تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے حکمت والے، تو کتنا جاننے والا ہے۔ پاک ہے تیری ذات اے صاحب اقتدار، تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اے کریم، تیرا دامن کرم کتنا وسیع ہے۔ اے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو حسن و خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ستائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو نے بھلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تجھ ہی سے ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے، لہٰذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پا لے گا۔ تو منزہ اور پاک ہے، جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کے آگے سر بخم، اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا کہ جو اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات کہ نہ حواس سے تجھے جانا سکتا ہے، نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، نہ تجھ پر کسی کا ہیلا چل سکتا ہے، نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نزع ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تجھے دھوکہ اور فریب دیا جا سکتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان سراسر حق، اور تو زندہ و بے نیاز ہے۔ پاک ہے تو تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ حتمی ہے۔ پاک ہے تو نہ کوئی تیری مشیت کو رد کر سکتا ہے، نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔ پاک ہے تو اے درخشندہ نشانیوں والے، اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے اور ذی روح چیزوں کے پیدا کرنے والے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، ایسی تعریفیں کہ جن کی پیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہیں۔ تیرے ہی لیے ستائش ہے، ایسی ستائش کہ جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، ایسی کہ جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو۔ تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی کہ جو تیری رضامندی سے بڑھ جائے۔ تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے، ایسی کہ جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو، جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے۔ ایسی حمد کہ جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے۔ ایسی حمد کہ جو پہلی حمد کے دوام کا سبب قرار پائے، اس کے ذریعے آخری حمد کے دوام کی التجا کی جائے۔ ایسی حمد کہ جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پے در پے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے۔ ایسی حمد کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز آ جائیں۔ ایسی حمد کہ جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے۔ ایسی حمد کو جو تیرے عرش بزرگ کے ہم وزن اور تیری بلند پائے کرسی کے برابر ہو۔ ایسی حمد کہ جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے کامل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو۔ ایسی حمد کہ جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا اور باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری حمد نہ کی ہو، تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری سے آشنا نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجا لانے کے لیے کوشاں ہو، اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو، اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے سعی بلیغ کرے اسے توفیق اور تائید نصیب ہو۔ ایسی حمد کہ جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو، جنہیں تو موجود کر چکا ہے ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا۔ ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے قریب تر نہ ہو، اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب ہو، تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پیہم اضافے کا سلسلہ قائم رکھے۔ ایسی حمد کہ جو تیری بزرگی ذات کے شایان تیرے شرف جلال کے ہم توش ہو۔ پروردگار محمد اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل و برتر رحمت نازل فرما، اور محمد کہ جو برگزیدہ معزز گرامی مقرب ہیں ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما، اور اپنی نفع رسانی رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما۔ پروردگارا محمد اور ان کی آل پر رحمت فراواں نازل کر، جس سے فراوانی میں کوئی رحمت نہ بڑھ سکے۔ ان پر ایسے بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو۔ ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ پروردگارا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو انہیں خوش اور خوشنود کرے، ان کی خوشنودی سے بڑھ جائے، اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے لیے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے، نہ ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے۔ پروردگارا محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری جانب سے جس رضامندی کی وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے، اور اس کا پیوند
تیری بقا اور دوام سے جڑا رہے، اس کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، جس طرح تیرے کلمے ختم نہ ہوں گے۔ پروردگارا، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جو تیرے فرشتوں، نبیوں، رسولوں، اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو، تیرے بندوں میں سے جنوں انسانوں تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو، تیری ہر قسم کی مخلوقات کے جنہیں تو نے خلق کیا، عالم وجود میں لایا، سب کی رحمتوں پر حاوی۔ پروردگارا، آن حضرت پر، ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جو گزشتہ اور آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو، ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جو تیرے نزدیک، تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے، انہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے شمار کوئی شمار نہ کر سکے۔ پروردگارا، ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے امر دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا۔ اے علم کا خزینہ دار، اپنے دین کا محافظ، زمین میں اپنا خلیفہ جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا، جنہیں اپنے ارادے سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک و صاف رکھا، جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ، جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔ پروردگار، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تو ان کے لیے اپنی بخشش اور کرامت کو فراواں، ان کے لیے عطایا اور انعامات کامل کرے، اپنی تحائف اور منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے۔ پروردگارا، ان پر، ان کے اہل بیت پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کوئی مدت، نہ اس مدت کی کوئی انتہا، نہ اس کا کوئی آخری کنارہ۔ پروردگار، ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیر عرش ہے سب کے ہم وزن ہو اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے، زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے، ان کے اندر ہے، ان کے شمار کے برابر ہو۔ ایسی رحمت کہ جو انہیں تیرے تقرب کی منزل اعلیٰ پر پہنچا دے، تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہ خوشنودی ہو اور اپنے جیسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ بار الہا، تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا، شہروں میں منار ہدایت بنا کر قائم کیا، جبکہ تو نے اپنے پیمانے اطاعت کو اس کے پیمانے اطاعت سے وابستہ کر دیا جسے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری، جس کے منع کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے، کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ اور وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا، تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بار الہا، اپنے ولی پیشوا کے دل میں اس انعام پر کہ جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما، اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر، اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی راہ بآسانی کھول دے، اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما، اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر، اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما، اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ لشکر سے اس کی کمک فرما، اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول کی روشوں کو قائم کر، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے، اور جو لوگ تیری راہ ثواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم، اور جو تیرے راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔ اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے، دشمنوں کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے۔ ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت و شفقت و مہربانی عطا فرما، اس کی بات پر کان دھرنے والا، اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا، اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا، اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ، ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ اور مقام کے معترف، ان کے طریق و مسلک کے تابع، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، ان کی دوستی اور ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو، ان کے احکام کے فرما بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، ان کی زمانہ اقتدار کے منتظر، ان کے لیے چشم
چشم بھرا ہے، ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ، بڑھنے والی، ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو، اور ان پر اور ان کی ارواح پر سلامتی نازل فرما، ان کے کاموں کو صلاح اور تقوی کی بنیادوں پر قائم کر، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کی توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، سب سے بہتر بخشنے والا۔ ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دارالسلام میں جگہ دے، اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔ پروردگارا، یہ روز عرفہ وہ دن ہے کہ جسے تو نے شرف، عزت اور عظمت بخشی، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں اور اپنے عفو درگزر سے احسان فرمایا، اپنے عطیوں کو فراوان کیا، اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرمایا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انعام اور احسان فرمایا، اس طرح کہ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی، اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی، جن کی اپنی ریسما کے ذریعے حفاظت کی، جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا، اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی۔ بعین ہمیں تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا، منع کیا تو وہ باز نہ آیا، اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف امر ممنوع کا مرتکب ہوا۔ یہ تجھ سے اناد اور تیرے مقابلے میں تکبر کی رد سے نہ تھا، بلکہ خواہش نفس نے ایسے ایسے کاموں کی دعوت دی کہ جب سے تو نے روکا اور ڈرایا تھا، تیرے دشمن اور اس کے دشمن شیطان ملعون نے ان کاموں میں اس کی مدد کی۔ چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے باوجود، تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے، تیرے درگزر پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا، حالانکہ ان احسانات کی وجہ سے جو تو نے اس پر کیے تھے تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ اچھا، پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، بالکل خوار و ذلیل، سراپا عجز و نیاز، لرزاں اور ترساں ان عظیم گناہوں کا کہ جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے، ان بڑی خطاؤں کا کہ جن کا ارتکاب کیا ہے۔ اعتراف کرتا ہوں، تیرے دامن عفو میں پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بچانے والا تیرے غضب سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس اعتراف گناہ اور اظہار ندامت کے ساتھ تو میری پردہ پوشی فرما، جس طرح گنہگاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو۔ مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما کہ جس بخشش سے تو اپنے امیدوار پر احسان کرتا ہے تو تجھے بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ میرے لیے آج کے دن ایسا نصیب قرار دے کہ جس کے ذریعے تیری رضامندی کا کچھ حصہ پا سکوں۔ تیرے عبادت گزار بندے کے جو تحائف لے کر پلٹے ہیں، مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھیر، اگرچہ کہ وہ نیک اعمال کے جنہوں نے آگے بھیجے میں نے آگے نہیں بھیجے، لیکن میں نے تیری وحدت یکتائی کا عقیدہ اور یہ کہ تیرا کوئی حریف شریک کار مثل و نظیر نہیں ہے پیش کیا ہے۔ انہی دروازوں سے، جن دروازوں سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے، آیا ہوں، ایسی چیز کے ذریعے جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، تقرب چاہا ہے۔ پھر تیری طرف رجوع اور بازگشت، تیری بارگاہ میں تذلل، دعا، عاجزی، تجھ سے نیک گمان، تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراہ رکھا، اس کے ساتھ ایسی امید کا ضمیمہ بھی لگایا کہ جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے امید رکھنے والا محروم نہیں رہتا۔ تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، شکستہ حال، تہی دست، خوف زدہ اور طلبگار پناہ سوال کرتا ہے۔ اس حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف، عجز، نیازمندی، پناہ طلبی اور امان خواہی کی رد سے ہے، نہ کہ متکبروں کے تکبر کے ساتھ برتری جتلانے، نہ اطاعت گزاروں کے اپنے عبادت پہ فخر و اعتماد کی بنا پر اتراتے، اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سربلندی دکھاتے ہوئے۔ میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کمتروں سے کمتر، خوار ذلیل لوگوں سے ذلیل تر، ایک چیونٹی کی مانند بلکہ اس سے بھی پستر ہوں۔ اے وہ جو گنہگاروں پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے روکتا ہے، اے وہ جو لغزش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے، گنہگاروں کو مہلت دے کر تفضل فرماتا ہے۔ میں وہ ہوں جو گنہگار، گناہ کا محترف، خطا کار، لغزش کرنے والا۔ میں وہ ہوں جس نے تیری بارگاہ میں جرأت سے کام لیتے ہوئے پیش قدمی کی۔ میں وہ ہوں جس نے دیدہ و دانستہ گناہ کیے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی۔ میں وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا ہوں،
تجھ سے بے خوف رہا، میں وہ ہوں جو تیری ہیبت سے ہراساں، تیرے عذاب سے خوفزدہ۔ میں خود ہی اپنے حق میں مجرم، بلا اور مصیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں۔ میں ہی شرم و حیا سے طویل رنج و تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ جسے تو نے مخلوقات میں سے منتخب کیا، اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے پسند فرمایا، اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے کائنات میں سے برگزیدہ کیا، جسے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے چن لیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کے مانند قرار دیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے وابستہ کیا۔ مجھے آج کے دن اس دامن رحمت میں ڈھانپ لے جس سے ایسے شخص کو ڈھانپا ہے کہ جو گناہوں سے دستبردار ہو کر تجھ سے نالا اور فریاد کرے، تائب ہو کر تیرے دامن مغفرت میں پناہ چاہے، جس طرح اپنے اطاعت گزاروں، قرب اور منزلت والوں کی سرپرستی فرماتا ہے، اسی طرح میری سرپرستی فرما، اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے عہد کو پورا کیا، تیری خاطر اپنے کو تعب اور مشقت میں ڈالا، تیری رضامندیوں کے لیے سختیوں کو جھیلا، خود تن تنہا احسان کرتا ہے، اس طرح مجھ پر بھی تن تنہا احسان فرما، اور تیرے حق میں کوتاہی کرنے، تیرے حدود سے متجاوز ہونے، تیرے احکام کے پسے پشت ڈالنے پر میرا مواخذہ نہ کر، مجھے اس شخص کی مہلت دینے کی طرح مہلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا کہ جس نے اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا اور یہ سمجھتا یہ ہے کہ بس وہی نعمت کا دینے والا ہے، یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو۔ مجھے غفلت شعاروں کی نیند، بے راہ رووں کے خواب اور ہرما نصیبوں کی غفلت سے ہوشیار کر دے۔ میرے دل کو اس راہ عمل پر لگا جس پر تو نے اطاعت گزاروں کو لگایا ہے، اس عبادت کی طرف مائل فرما کہ جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے، ان چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلے سے سہل انگاروں کو رہائی بخشی ہے، اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دیں، میرے اور تیرے ہاں کے نصیب کے درمیان حائل ہوں، تیرے ہاں کے مقصد اور مراد سے مانے ہوں، ان سے محفوظ رکھ۔ نیکیوں کی راہ پیمائی اور ان کی طرف سبقت جس طرح تو نے حکم دیا ہے، ان کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا کہ تو نے چاہا ہے، میرے لیے سہل اور آسان کر، اور اپنے عذاب اور وعید کو سبک سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں تو تباہ کرے گا مجھے تباہ نہ کرنا، جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دے گا ان کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا، اپنی سیدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمرے میں کہ جنہیں تو برباد کرے گا مجھے برباد نہ کرنا، فتنہ اور فساد کے بھنور سے مجھے نجات دے، بلا کے منہ سے چھڑا لے، زمانہ مہلت پر گرفت سے پناہ دے، اس دشمن کے درمیان کہ جو مجھے بہکائے، اس خواہش نفس کے درمیان کہ جو مجھے تباہ اور برباد کرے، اس نقص و عیب کے درمیان کہ جو مجھے گھیر لے، حائل ہو جا، جیسے اس شخص سے کہ جس پر غضبناک ہونے کے بعد تو راضی نہ ہو رخ پھیر لیتا ہے، اسی طرح مجھ سے رخ نہ پھیر، جو امیدیں تیرے دامن سے وابستہ کیے ہوئے ہوں، ان میں سے مجھے بے آس نہ کر کہ تیری رحمت سے یاس و نا امیدی مجھ پر غالب آ جائے، مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، کہ تو فراوانی محبت سے مجھ پر وہ بار لاد دے جو مجھے گناہ بار کر دے، اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے جس طرح اسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، نہ مجھے اس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اس کے لیے توبہ اور بازگشت، اور مجھے اس طرح نہ پھینک دے جس طرح اسے پھینک دیتا ہے جو تیری نظر توجہ سے گر چکا ہو، تیری طرف سے ذلت و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو، بلکہ گرنے والوں کے گرنے سے، کجروں کے خوف و ہراس سے، فریب خوردہ لوگوں کی لغزش کھانے سے، ہلاک ہونے والوں کے ورطۂ ہلاکت میں گرنے سے میرا ہاتھ تھام لے، اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف طبقوں کو کہ جن چیزوں میں مبتلا کیا ہے ان سے مجھے عافیت و سلامتی بخش کہ جنہوں نے مورد عنایت قرار دیا، جنہیں نعمتیں عطا کی، جن سے راضی و خوشنود ہوا، جنہیں قابل ستائر زندگی بخشی، سعادت و کامرانی کے ساتھ موت دی، ان کے مراتب و درجات پر مجھے فائز کر، وہ چیزیں کہ جو نیکیوں کو محو اور برکتوں کو زائل کریں، ان سے اور برے گناہوں اور رسوا کرنے والی معصیتوں سے علیحدگی اور نفرت کو میرے دل کے لیے اس طرح ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چمٹا ہوا لباس، اور مجھے دنیا میں مصروف کر کہ جسے تیری مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، ان اعمال سے کہ جن کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں کر سکتی، روک نہ دے اس پس دنیا کی محبت
کہ جو تیرے ہاں کی سعادت اور ابدی کی طرف متوجہ ہونے سے مانے، تیری طرف وسیلہ طلب کرنے سے صدرا اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے غافل کرنے والی ہے، میرے دل سے نکال دے۔ مجھے ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب، ارتکاب محرمات سے الگ، کبیرہ گناہوں کے بندھنوں سے رہا کر دے۔ مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما، معصیت کی کثافتوں کو مجھ سے دور کر دے، عافیت کا جامہ مجھے پہنا دے، اپنی سلامتی کی چادر اڑھا دے، اپنے وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے۔ میرے لیے اپنے عطایا اور انعامات کا سلسلہ پہم جاری رکھ اور اپنی توفیق اور راہ حق کی رہنمائی سے مجھے تقویت دے۔ پاکیزہ نیت، پسندیدہ گفتار، شائستہ کردار کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر۔ جس دن مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے، مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اپنی یاد میرے دل سے فراموش نہ ہونے دینا، اور اپنا شکر و سپاس مجھ سے زائل نہ کر، بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر سہو و غفلت کے عالم میں ہوں، میرے لیے ادائے شکر لازم قرار دے۔ میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر حمد و توصیف، اور جو احسانات مجھ پر کیے ہیں ان کا اعتراف کروں، اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے بالا تر، میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے بلند تر قرار دے۔ اور جب مجھے تیری احتیاج ہو تو مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا۔ جن اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو میرے لیے وجہ ہلاکت نہ قرار دینا۔ جس عمل اور کردار کے پیش نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھتکارا ہے، یوں مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دینا، اس لیے کہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ حجت و برہان تیرے ہی لیے ہے۔ تو فضل و بخشش کا زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ فائدہ رساں، اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اس کا اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے، اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ سزا دینے کے بجائے پردہ پوشی تیری روش سے قریب تر ہے۔ تو پھر مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دے کہ جو میرے حسب دل خواہ امور پر مشتمل، میری دل پسند چیزوں پر منتہی ہو، اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند کرے اسے بجا نہ لاؤں، اور جس سے منع کرے اس کا ارتکاب نہ کروں، اور مجھے اس شخص کی سی موت دے جس کا نور اس کے آگے، اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے۔ جب تجھ سے تخلیہ میں راز و نیاز کروں تو مجھے پست و سرانگندہ اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے، اور جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز کر دے، اور میرے فقر و احتیاج کو اپنی طرف بڑھا دے۔ دشمنوں کے خندہ زیر لب بلاؤں کے ورود اور ذلت و سختی سے پناہ دے۔ میرے ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو مطیع ہے، اس شخص کی مانند میری پردہ پوشی فرما کہ اگر ان کا حلم مانے نہ ہوتا تو وہ سخت گرفت پر قادر ہوتا، اگر اس کی روش میں نرمی نہ ہوتی وہ گناہوں پر مواخذہ کرتا۔ جب کسی جماعت کو تو مصیبت میں گرفتار یا بلا سے دوچار کرنا چاہے تو دو صورت میں تجھ سے پناہ طلب ہوں، اس مصیبت سے نجات دے جبکہ تو نے مجھے دنیا میں رسوائی کے موقف میں کھڑا نہیں کیا، تو اس طرح آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا۔ میرے لیے دنیاوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے۔ مجھے اتنی مہلت نہ دے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل سخت ہو جائے، ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر کہ جس سے میری عزت و آبرو جاتی رہے، ایسی ذلت سے دوچار نہ کر کہ جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے، ایسے عیب میں گرفتار نہ کر کہ جس سے میرا مرتبہ اور مقام جانا نہ جا سکے، اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر کہ میں مایوس ہو جاؤں، اور ایسا خوف نہ دلا کہ ہراساں ہو جاؤں۔ میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشے کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے۔ میرے خوف و ہراس کو آیات قرآنی کی تلاوت کے وقت قرار دے، مجھے اپنی عبادت کے لیے بیدار رکھنے، خلوت و تنہائی میں دعا اور مناجات کے لیے جاگنے، سب سے الگ رہ کر تجھ سے لو لگانے، تیرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے، دوزخ سے گلو خلاصی کے لیے بار بار التجا کرنے، تیرے اس عذاب سے جس میں اہل دوزخ گرفتار ہیں پناہ مانگنے کے وسیلے سے میری راتوں کو آباد کر، اور مجھے سرکشی میں سرگردان چھوڑ نہ دے، نہ غفلت میں ایک خاص وقت تک غافل اور بے خبر پڑا رہنے دے۔ مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت اور دیکھنے والوں کے لیے فتنہ اور گمراہی کا سبب نہ قرار دے۔ مجھے ان لوگوں میں جن سے تو مکر کرے گا شمار نہ کر، اور میرے عوض دوسرے کو انتخاب نہ کر۔ میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ فرما،
مجھے مخلوقات کے لیے مضحکہ اور اپنی بارگاہ میں لائق استہزاء نہ قرار دے۔ مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا کہ جن سے تیری رضامندی وابستہ ہے، صرف اس زحمت سے دوچار کر کہ جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے سلسلے میں ہو، اور اپنے عفو درگزر کی لذت، رحمت، راحت، آسائش، گل و ریحان، جنت نعیم کی شیرینی سے آشنا کر، اپنی وسعت و تونگری کی بدولت ایسی فراغت سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجا لا سکوں، ایسی سعی اور کوشش کی توفیق دے کہ جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو۔ اپنے تحفوں میں سے مجھے نت نیا تحفہ دے، میری اخروی تجارت کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے۔ مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈرا اور اپنی ملاقات کا مشتاق بنا۔ ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے، کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر دے، اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ اور بغض کو نکال دے، انکسار اور فروتنی کرنے والوں پر میرے دل کو مہربان بنا دے۔ میرے لیے تو ایسا ہو جا جیسے نیکوکاروں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے۔ آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر روز افزوں برقرار رکھ، سابقون اور اولون کے محل و مقام میں مجھے پہنچا دے۔ فراغی نعمت کو مجھ سے تمام کر اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ پہم جاری رکھ۔ اپنی نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے اور اپنی گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے۔ جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شے سجایا ہے، مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ قرار دے۔ ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں کے لیے مہیا کیا، مجھے عمدہ نفیس عطیوں کی خلعت اڑا دے۔ میرے لیے وہ آرام گاہ کہ جہاں میں اطمینان سے بے کھٹکے رہوں، وہ منزل کہ جہاں میں ٹھہروں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اپنے نزدیک قرار دے۔ مجھے میرے عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے مجھے ہلاک نہ کرنا۔ ہر شک اور شبہ کو مجھ سے دور کر دے، میرے لیے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے، اپنی عطا اور بخشش کے حصے میرے لیے زیادہ کر دے، اپنے فضل سے نیکی اور احسان سے حظ فراوان عطا کر، اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن، اپنے کاموں کے لیے میری فکر کو یکسو کر دے۔ مجھ سے وہی کام لے کہ جو اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے۔ جب عقلیں غفلت میں پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا ولولہ سمو دے۔ میرے لیے تونگری، پاک دامنی، آسائش، سلامتی، تندرستی، فراغی، اطمینان، عافیت کو جمع کر دے۔ میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے، میری تنہائیوں کو ان مسدوں کے باعث کہ جو ازراہ امتحان پیش آتے ہیں تباہ نہ کر، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے رکھ۔ ان چیزوں کی طلب اور خواہش سے کہ جو بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے۔ مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا، نہ کتاب کے محو کرنے پر ان کا ناصر اور مددگار قرار دے۔ میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے، ایسی نگہداشت کہ جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے جائے۔ میرے لیے توبہ، رحمت، لطف، ان کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ میں تیری جانب رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرے لیے اپنی نعمتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے کہ تو انعام اور بخشش کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور میرے بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی رضا جوئی کے لیے قرار دے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، رحمت کر اللہ تعالی محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ 70واں ہے ثقلین سے تمسک۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کرنا ثقلین سے تمسک ہے کہ وہ گوہر گراں بہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں چھوڑے۔ رسول نے ثقلین سے تمسک کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت غایت المرام میں بھی ذکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فرمان کے بارے میں پوچھا کہ تم میں ثقلین یعنی دو قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی کتاب خدا اور اطرت اہل بیت۔ سوال کیا گیا اطرت کون ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا میں، حسن و حسین اور باقی 9 ائمہ کے جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، ان میں تمہیں امام مہدی علیہ السلام ہے، ان میں نہم امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کتاب خدا اور اطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ 53 ہے خدا کی رسی سے تمسک۔ یہ دعائے شریف در حقیقت خدا کی رسی سے تمسک ہے کہ خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ غایت المرام میں تفسیر ثعلبی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہیں خدا کی رسی، کہ خدا نے فرمایا ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ 54 ہے کمال ایمان۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا زبانی محبت نسبت حضرت علی علیہ السلام ہے، یہ کمال ایمان کا سبب ہے۔ متعدد روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کو زبانی دو سکتا ہے اس کا 1/7 ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث تفسیر برہان میں بھی نقل ہوئی ہے۔ 55 ہے عبادت کرنے والوں کا ثواب۔ جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے اس نے تمام لوگوں کی عبادات کا ثواب حاصل کیا۔ تفسیر البرہان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مثل تو جیسے قل هو اللہ احد ہے اور اس سورہ کو ایک بار پڑھے اسے 1/7 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 2 بار پڑھے اسے 2 کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 بار پڑھے گویا پورا قرآن ختم کیا۔ تو بھی ایسی ہی ہو، جو تجھے دل سے دو سکتا ہے اس نے 1 صوم کا ثواب ملتا ہے، جو تجھے دل اور زبان سے دو سکتا ہے اسے 2 صوم ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی دل زبان اور ہاتھ سے تمہیں دو سکتا ہے اسے تمام بندوں میں ثواب ملتا ہے۔ 56 ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ خداوند عالم فرماتا ہے اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تبرسی نے لکھا ہے کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یعنی اس نے معالم دین خدا اور علامات مراد ہیں کہ جو اپنی اطاعت کے لیے قرار دی ہیں۔ 57 ہے امام علیہ السلام کے پرچم تلے شہادت کا ثواب۔ مجمع البیان میں حارث بن مغیرہ سے نقل ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، آپ نے فرمایا کہ جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت کی اس کے انتظار کرے اور اس میں خوبی دیکھتا ہے تو وہ ایسا فرد ہے جس نے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہو۔ پھر فرمایا واللہ اس کے مانند ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہو، اور تیسری بار فرمایا بلکہ خدا کی قسم اس شخص کی مانند ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں شہید ہوا ہو۔ 58 ہے صاحب الزمان علیہ السلام کے ساتھ احسان کا ثواب۔ اس میں چند مطالب بیان ہوں گے۔ پہلا دعا لوگوں کی تعظیم اور نیکی اور احسان ہے، دوسرا دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں مؤثر ہوتی ہے، اور تیسرا دعا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ 59 ہے آئمہ کے ساتھ محشور ہونا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا امام کی ایک قسم کی مدد ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب کے لیے اس طرح فرمایا کہ بے شک میرے جد نے مجھے خبر دی کہ میرا فرزند حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوا، جس نے ان کی مدد کی اس نے میری مدد کی، اور امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کی، جس نے اپنی زبان سے ہماری مدد کی، روز قیامت وہ ہمارے حزب میں ہوگا۔ 60 ہے روز قیامت حساب میں آسانی، کیونکہ یہ دعا آل محمد علیہ السلام سے صلہ رحمی ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں سخت حساب سے خائف اور ترسا رہتے ہیں۔ شیخ کلینی اصول کافی میں صفوان بن جمال سے نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام اور عبداللہ بن حسن کے درمیان گفتگو ہوئی، حتیٰ ایک دوسرے سے لڑنے لگے، لوگ جمع ہوئے، پس رات کو جدا ہوئے۔ صبح میں نے امام صادق کو عبداللہ ابن حسن کے گھر کے سامنے دیکھا کہ فرما رہے تھے اے کنیز عبداللہ ابن حسن سے کہو کہ باہر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ بیرون آئے، عرض کرنے لگے اے ابو عبداللہ کیا ہوا کہ صبح سویرے؟ آپ نے کہا رات کو میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس نے مجھے پریشان کیا۔ عبداللہ نے پوچھی وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا فرمان خدا ہے اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا یعنی صلہ رحمی، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خائف اور ترسا رہتے ہیں۔ اسی کتاب میں عمرو ابن یزید سے نقل ہوا کہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آل محمد سے صلہ رحمی کے بارے میں ہے، تیرے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے نہ ہونا جو چیمگوئیاں کرتے ہیں۔ تفسیر البرہان میں
محمد بن فضیل نے امام کاظم سے نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ بے شک آل محمد کی رشتہ داری عرش سے آویزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدایا یہ آیت آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز عیاشی میں نقل ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا ان میں صلہ رحمی ہے، اور اس کی بنا پر تعویل یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھیں۔ 61 ہے شہداء کا عالی ترین درجات۔ اس دعا کے آثار میں یہ بھی ہے کہ انسان روز قیامت شہداء کے 3 درجات پر فائز ہوتا ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر ایک طولانی حدیث میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت شہداء کا بہترین درجہ وہ 62 ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت۔ تفسیر فرات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طولانی حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ پھر جبرائیل کہے گا اے فاطمہ اپنی حاجت طلب فرمائیں، پس وہ کہیں گی اے پروردگار شیعان میری اولاد ہیں، خدا فرمائے گا میں ان کو بخش دیا۔ پھر وہ کہیں گی اے پروردگار پیروکار شیعیان، اس وقت خدا فرمائے گا کہ جاؤ جس نے تیری پناہ لی اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت لوگ آرزو کریں گی کہ اے کاش ہم فاطمی ہوتے۔ بے شک امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا بھی ایک قسم سے ان کی پناہ لینا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ 63 ہے 12 آثار اور فوائد، جن میں پہلا ہے بیت اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے، دوسرا عمرے کا ثواب ملتا ہے، تیسرا اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، چوتھا 2 ماہ روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، پانچواں روز قیامت شفاعت نصیب ہوتی ہے، چھٹا روز قیامت 1,00,000 حاجات پوری ہوتی ہیں، ساتواں خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب ملتا ہے، آٹھواں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، نواں خدا کی راہ میں جہاد کے لیے 1000 گھوڑے بھیجنے کا ثواب ملتا ہے، 10واں 75,000 فرشتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، 11واں 1000 سال عبادت خدا کا ثواب ملتا ہے، اور 12واں ہے 9000 سال نماز اور روزے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام تھا ارتباط منتظر مکیال المکارم ہے، اس کی جلد اول کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ مؤلف ہیں آیت اللہ حاج سید تقی موسوی اصفہانی، اور یہ ہے کہ جس کو اب دوسری کتاب کی حاجت ہے وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور مطلع کیجیے گا، تاکہ میں پھر اس کی جو کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اس کے حوالے سے بھی آگے کام شروع کروں، کیونکہ کمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس کی جو جلد 2 ہے وہ بھی اندازاً تقریباً 400 ہی صفحات ہے، یعنی آگے سے اس کی اور 8 جلدیں بنیں گی، تو مجھے مناسب یہ لگا کہ باقی لوگوں کی جو گزارشات آئی ہوئی ہیں ان پہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو۔ تو آپ کو اگر اس کتاب کی دوسری حصہ کی احتیاج ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ 2 پڑھوں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ کہ آپ کے حاضر خدمت یہ کتاب کچھ عرصے کے بعد ضرور آ جائے گی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔